میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا نام حیا فیصل ہے. میں خواتین کے لیے آل اوور کراچی میں رائڈ سروس پرووائڈ کرتی ہوں, ٹیکسی چلاتی ہوں. اچھا صحیح. تو مفتی صاحب میرے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں, اور آج سے 4 سال پہلے جو ہے میرے ہسبینڈ مجھے یہ کہہ کے لاہور چلے گئے تھے کہ ہاں میں 1 ہفتے کے لیے لاہور جا رہا ہوں. اور اب مجھے کچھ ٹائم پہلے پتہ چلا کہ انہوں نے ادھر جا کے جو ہے وہ دوسری شادی کر لی ہے, اور اس کے ساتھ وہ مطلب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, اور نہ وہ مجھے فائنینشلی کچھ سپورٹ کرتے ہیں, نہ کوئی اور طریقے کا میرے ساتھ ان کا کوئی ریلیشن ہے. جی پہلے تو میں آپ کے بچوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں, اللہ ان چاروں بچوں کو آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے, ان کو معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنائے, صحت عافیت والی زندگی دے. اور جنت کے بارے میں جو سوال پوچھا ہے کہ 2-4 دن سے زیادہ تو مزے نہیں کر سکتا, تو یہ تو بات ہی غلط ہے. دنیا میں آدمی 60 سال مزے اڑا رہا ہوتا ہے زندگی میں. آپ کے میاں وہاں کتنے سالوں سے مزے اڑا رہے ہیں, دیکھیں 2-4 دن سے تو نہیں. تو ایسا نہیں ہے, وہاں تو لامتناہی زندگی ہوگی, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کی زندگی ہے. رہا آپ کا یہ سوال کہ آپ کے ہسبینڈ نے وہاں سیکنڈ میرج کی, دیکھیں قرآن جہاں بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت دیتا ہے وہاں شرط لگاتا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا, کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ اسلام کا آدھا حکم لینا اور آدھا چھوڑ دینا, یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی تھی, اس سے بھنگی تھا وہ, اس سے کسی نے پوچھا کہہ رہا یار جب تک بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں ہوگی تو میں نہیں کروں گا شادی. تو لوگوں نے کہا تو بھنگی ہے بھائی, تجھے بادشاہ کہاں اپنی بیٹی دے گا؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا, آدھا رہ گیا ہے. حیرانگی ہوئی یار آدھا کام کیسے ہو گیا؟ اب کہہ رہے میں نے ایجاب کر لی, ادھر سے قبول کا انتظار ہے خالی. تو جب آدھا کام ہو آدھا نہ ہو تو اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے. تو اسلام نے جہاں 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دی ہے, میں بیانات میں بھی اپنے بار یہ بات بتاتا ہوں, اور یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے, اس کو تو کیا بتائے انسان کہ ان خفتم اللہ تعدلوا, اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے. جس کا ارادہ ہی نہیں عدل کرنے کا اس پہ تو ویسے ہی حرام ہے نا, اور جس کو ارادہ ہے لیکن اس کو پتہ ہے یار میں نہیں, ارادہ کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میں یہ وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے اندر قابلیت ہی نہیں ہے, میں نہیں افورڈ کر سکتا, یا میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتا, یا میں ان کے درمیان برابری نہیں کر سکتا, تو پھر قرآن کہہ رہے فواحدۃ, پھر آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ایک کی طرف مائل ہو گیا, فمال الی احدہما, ایک کی طرف زیادہ مائل ہو گیا وہ, تو جاء یوم القیامت وشقہ مائل, قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا. کیونکہ یہ جو قیامت میں سزائیں ہیں نا, یہی عمل ہے جس کو ایک شکل بنا کے پیش کیا جائے گا. یہ جو آخرت کی سزائیں ہیں نا, یہاں کے گناہ کو ایک صورت دی جائے گی, شکل دی جائے گی. تو چونکہ اس نے کام ایسا کیا کہ آدھا ایک طرف مائل ہو گیا تھا, تو اللہ اس کے اسی آدھے دھڑ کو ضائع کر دیں گے, فالج زدہ حالت میں اس کو اٹھائیں گے. تو یہ تو آپ کے میاں کا فالٹ ہے. اگر مجھ سے پوچھ کے کرتے تو میں ان کو بتاتا کہ بھائی اگر آپ دونوں کو ساتھ برابر, اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے اپنی زوجات کے پاس جا نہیں سکتے تھے آخری دنوں میں, کیونکہ اب اتنے بیمار ہو گئے تھے, بیڈ یعنی بالکل ہی جب بیڈ پر آ جاتا ہے نا انسان تو اٹھ نہیں سکتا. تو آپ نے اپنی باقی بیویوں سے پرمیشن لی ہے کہ مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دو, ان سے پرمیشن لی ہے کہ میں نہیں آ سکتا اگلی رات آپ کے پاس, اگلی رات ادھر, چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اختیارات دیے کہ وہ, ان کو تو یہ بھی تھا کہ آپ کو یہ اختیار بھی ہے کہ آپ عدل کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے, اس کے باوجود بھی آپ اتنا عدل کرتے تھے. تو جو آدمی نہیں رکھ سکتا, حقوق ادا نہیں کر سکتا, دونوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتا, اس کے لیے تو یہ عمل ہی حرام ہے. اور رہا مسئلہ آپ کا, تو دیکھیں میں جو 2-3 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں یہ خواتین ہی کے لیے دیتا ہوں میں, کیونکہ بہت ساری خواتین ہیں, بیوہ ہیں, طلاق یافتہ ہیں, عمریں نکل رہی ہیں, ماؤں کے آج کل بیٹیوں کے مسائل ہیں, بیٹوں کے تھوڑی ہیں. تو وہ ظاہر ہے جب باصلاحیت لوگ جب تک یہ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں. تو آپ کے میاں نے جو کچھ کیا وہ 100% غلط کیا, اس کو میں بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا, اور وہ شریعت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہوئی, شریعت کو بدنام کرنے والی بات ہوئی ہے, تو یہ غلط ہے. اور ایسے موقع پہ عورت, آپ تو رہے اپنے شوہر کے ساتھ, میں آپ کو خلا کی وہ نہیں دے رہا ترغیب, لیکن شریعت نے یہ رائٹ دیا ہے کہ شوہر اگر آپ کو نظر انداز کر کے چلا گیا ہے تو پھر عدالت سے بھی, کورٹ سے بھی خلا لیا جا سکتا ہے, عورت کے لیے جائز ہے. ویسے تو عدالت کا خلا شرعاً معتبر نہیں ہے جو آج کل چل رہا ہے جس طرح, لیکن ایسی کنڈیشن میں اگر کورٹ بھی خلا دیتی ہے تو عورت خلا لے سکتی ہے اس سے.